شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے معاشی ترقی کے ایجنڈے کو برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز نے بڑے بحری جہازوں کی نقل و حرکت مزید آسان بنانے کے لیے کراچی پورٹ کو گہرا کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج ضلع اسلام آباد میں چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج لاہور میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد اور بحالی کی سرگرمیوں میں پیش رفت کے جائزے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سیلاب میں تمام جاں بحق افراد کے خاندانوں اور بارشوں اور سیلاب میں مکمل طور پر تباہ ہونے والے اور جزوی طور پر تباہ شدہ گھروں کے مالکان کو بھی مالی معاونت فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل کا نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو متاثرہ علاقوں میں جا کر بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا خود جائزہ لینے اور بحالی کا کام شروع کروانے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے متاثرہ اور دشوار گزار علاقوں میں بحالی کی سرگرمیاں مزید تیز کرنے اور اشیاء خوردنوش اور دیگر امدادی سامان جلد از جلد پہنچانے کی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے متعلقہ حکام کو ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے مربوط اور بروقت اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے حکومت کے اقتصادی ترقی کے وسیع ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے جامع ایجنڈے پر غور کیا گیا، جن میں خواجہ خیلہ بشام ایکسپریس وے کی تعمیر اور لیسکو ہیسکو اور پیسکو میں بجلی کی تقسیم کے نظام میں بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ اجلاس میں تربیلا کے 5ویں توسیع پن بجلی منصوبے اور جنوبی پنجاب میں غربت کے خاتمے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔ ایکنک کمیٹی نے نظر ثانی شدہ PC1 پر بھی غور کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور قواعد و ضوابط کی پابندی کا جائزہ لیا تاکہ ان منصوبوں پر بروقت عمل درآمد اور ترقیاتی وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان و ملائیشیا نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے دوران کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی، جبکہ ملائیشیا کی وفد کی قیادت وزیر داخلہ سیف الدین ناصتیون بن اسماعیل نے کی۔ بات چیت میں انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، غیر قانونی ترک وطن اور سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے کوسٹ گارڈز اور تربیتی پروگراموں کے شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس امر پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان سے اعلیٰ سطح کا وفد جلد ملائیشیا کا دورہ کرے گا۔ نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ڈریجنگ معاہدے پر دستخط کے بعد کراچی کی بندرگاہ کو گہرا کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ NDMS، NLC کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ اتھارٹیز کی شراکت سے بندرگاہوں کو گہرا کرنے کی مقامی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ NDMS کراچی ہاربر اپروچ چینل، ٹیپو سلطان چینل اور ساؤتھ واک بیسن میں ڈریجنگ کا عمل کرے گا۔ سمندر کو گہرا کرنے کا عمل کراچی بندرگاہ کی گزرگاہوں کی گہرائی کو برقرار رکھتے ہوئے بڑے جہازوں کی نقل و حرکت کو مزید مؤثر بنائے گا۔ مقامی سطح پر ڈریجنگ کی سہولت سے غیر ملکی کمپنیوں پر انحصار کم ہوگا، بندرگاہ کی امور کی کارکردگی بہتر ہوگی اور قیمتی سر مبادلہ کی بچت میں مدد ملے گی۔
भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहक़ीक़ाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज ज़िला इस्लामाबाद में 2 मकामात पर छापे मारे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। NIA की टीमों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस एहलकारों के हमरा बीच पहाड़ा में एक इमारत और डोरो के गांव करेरी में तलाशी की कार्रवाई की। बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने फ़ौज और तहक़ीक़ाती इदारों को मन माने छापों, तलाशी की कार्रवाइयों और झूठे मुकदमात के इंदराज के ज़रिए कश्मीरियों को हरासा और खौफज़दा करने की खुली छूट दे रखी है। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और facebook.com/रेडियो पाकिस्तान। न्यूज़ ऑफिशियल पर बुलेटिन्स की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।